بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ رات 23ویں تاخرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر کو 21، 23، 25، 27، 29 کے اندر ڈھونڈو. اور اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمایا کہ تحرو، تلاش کرو، ڈھونڈو، کوشش کرو. تو معلوم ہوا کہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر گھومتی ہے، اور جو ڈھونڈ لیتا ہے، معنی ڈھونڈنے کا یہ ہے کہ 5 رات تیاری کرے، 5 رات عبادت کرے، 5 رات اللہ تبارک و تعالی کا قرب تلاش کرنے میں گزارے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ رات مل گئی جس کو اللہ نے لیلۃ القدر کہا اور جس کے نام سے ایک سورہ مبارکہ کو رکھا. اسی تسلسل میں اللہ کے بندے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں سننے کی تلاش بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت جو صرف کر رہے ہیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور جنت الفردوس اس کے بدلے میں عطا فرمائے. تو غرض کے جو سلسلہ کلام جاری ہے پورے رمضان المبارک میں وہ ہے کلمہ. اس سیریز کے تحت اللہ نے جو استطاعت دی اس حیثیت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے 22 الفاظ پیش کر چکا ہوں. 22 راتیں ہم بتا چکے ہیں، اور یہ 23ویں رات کی مخصوص ٹاپک، مخصوص عنوان بڑا ہی دل کو لباہ دینے والا، ہر مسلمان کی جنت کی بہار. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو امید جس کی دلائی ہے وہ لفظ ہے لفظ جنہ. آج کا عنوان ہے الجنہ. اور جنت کیا ہے یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. میری عادت کے مطابق لفظی اور معنوی ڈکشنری میننگ اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کس حیثیت سے کلام پاک میں ذکر کیا ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وقت مجھے ملا ہے
اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی ہے یہ جنت ایک اسم ہے، الجنہ، اور یہ نکلا ہے جنہ، اور اسی سے نکلا ہے جن، اور اسی سے نکلا ہے جنون، دیوانہ، پاگل، جو ہے نا، وہ بھی یہی لفظ سے نکلا ہے، جنہ سے۔ تو ان سب کے اندر ایک مطابقت ہے۔ جنہ کا اصل مطلب ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ جنہ جنو کا مطلب ہے چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ اور جن کو بھی اس معنی میں ہم جن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ بشر کا مطلب ہے محسوس کرنا، شعور، آگاہی، خاص کر جو اگر جلد کے اوپر جو بال نہیں ہوتے نا، انسانوں میں ایک واحد مخلوق ہے جن میں ہمیں کیا اللہ نے بال دیے ہیں، لیکن چہرے پہ بال نہیں ہیں، ہاتھوں پہ بال نہیں ہیں، اور بال بھی اس حد سے دیے ہیں کہ وہ خوبصورتی میں شمار ہوتا ہے، بدصورتی میں نہیں ہوتا۔ وہی گوریلا ہے، وہی دوسرے جانور ہیں، ان کے کھال پہ جو بال ہوتے ہیں نا، وہ بالکل بھیانکناک بال ہیں۔ تو بشر کا مطلب ہے کہ وہ جو بال نہیں ہے، سامنے نظر آنے والی چیز، اسی سے بشر ہم کو کہتے ہیں، کیونکہ جو بھی دیکھتا ہے ہمیں پورا جسم دیکھتا ہے، پورا چہرہ دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، قدرتی آڑ، اللہ ہے کہ وہ چھپا لے۔ تو اسی طرح کیا ہے، اس کا بالکل اپوزٹ لفظ ہے جن، یعنی وہ جو نظر نہیں آتا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ لوگ یعنی جن، شیاطین، جن کی قسم ہے، بس برے ہو گئے تو شیاطین ہیں، اچھے ہو گئے تو جن ہیں۔ جیسے یہاں پر کیا ہے، اچھے انسان ہیں تو اللہ والے ہیں، انسان ہیں، برے ہو گئے تو انسان نما شیاطین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بھی شیطان استعمال کیا ہے۔ سورہ ناس کی آخری آیت کیا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو جو بگڑا وہ شیطان ہے، جو جن اپنی حالت میں رہا، اطاعت گزار رہا، وہ جن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہ یراکم، سورہ اعراف کے اندر، ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، یعنی وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی موجود ہوں، کہیں بھی موجود ہوں، اور ویسے بھی ایک انسان کے ساتھ ایک اس کا ہمزاد جن تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، اور ہم ان کو نظر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو جن کا اپوزٹ معنی بشر ہے، اور جن چھپا ہونا، چھپ جانا۔ اچھا، اب اسی سے مجنون بھی نکلا ہے۔ دیکھیے مجنون کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جس کی عقل چھپا دی گئی، ڈھانپ دی گئی، وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ عقل کے اندر شعور ہو، عقل کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہو، عقل کے اندر اس کو کیا تمیز ہو اچھائی برائی کی، تو اس کی عقل کام کرتی ہے، تو وہ صحیح سالم بندہ ہے۔ پاگل، عقل کام نہیں کرتی، ڈھانپ دی گئی ہے، تو پھر کیا ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، جو چاہے کرے گا۔ اور خود انسان بھی معاف کر دیتے ہیں۔ پاگل آپ کو پتھر مارے تو پاگل ہے جی، کیا کریں گے، اس کو دوبارہ پتھر ماریں گے۔ وہی کوئی اچھا انسان گالی بھی دے تو لڑنے کے لیے کھڑ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے گالی کیسے دی، لیکن پاگل کچھ نہیں کر سکتے، وہ دراصل عقل ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ عقل ہے جو ڈھانپ دی گئی ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، اسی وجہ سے مجنون۔ ہاں، اسی طرح جنہ، یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، بدبختوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ تم پر کیا ہے، کوئی مجنون سوار ہو گیا ہے، ام یقولون بہ جنہ، تو یہ بھی کیا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ عقل کمزور ہو جانا، یا عقل پہ کوئی سوار ہو جانا، یا عقل مخفوض ہو جانا، یا عقل کو چھپا دینا۔ اچھا، ان تمام معنوں سے جنت بنا ہے، تو کیا مطابقت رکھتا ہے، میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا، اگر کوئی سننے والے پہلے ہیں تو ان کو آسان لگے گا سوال۔ اب دیکھیں، چھپا دینا ہے، ڈھانپ دینا ہے، چھپ جانا ہے، نظر نہیں آنا ہے، ان معنوں میں جنت پھر کس معنی سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیوں لفظ جنت کو اللہ نے جنت کہا؟ تو یہ ایک بہترین اسلوب ہے عربی کا کہ ایک روٹ ورڈ کو لیں گے تو اس کے اندر اللہ نے جو معنی رکھا ہے، ہزار الفاظ میں بھی تبدیل ہو جاؤ وہ معنی لیکن اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیوٹی ہے عربی زبان کی، کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ ایک 3 حرفی لفظ سے سینکڑوں الفاظ بنتے ہیں، اور وہ 3 حرفی لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے اصلاً،
وہ معنی ان سینکڑوں الفاظ میں بھی اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل بدل جاتا، وہ معنی ضرور ہوتا ہے۔ یہی معاملہ جنت بھی ہے۔ اب جنت دراصل کہتے ہیں باغ کو، باغ یعنی وہ زمین جس پر درخت ہریالی ہو، وہی تو باغ ہے۔ زمین الگ ہو تو باغ نہیں ہے، دیواریں چڑھا دیں تو بھی باغ نہیں ہے۔ باغ کب کہلائے گا؟ جب زمین پر آپ کو پھول، درخت، پھل، ہریالی اس سے دراصل آرگنائز کیا ہوا کوئی ٹکڑا ہو تو وہ باغ ہے۔ تو اللہ نے باغ ہی کو جنت اور جنت ہی کو باغ، اور یہی باغ کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا کہ اخروی زندگی میں تمہیں باغات ملیں گے۔ جنات اس کی جمع آتی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو باغ اور باغات یا جنت، اب یہ باغ اور باغات یا جنت میں چھپا دینے کا مفہوم کہاں سے آ گیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اصل میں زمین کا جو ٹکڑا، اگر تم باغ میں جاؤ گے تو اس باغ کے درخت کے پتے، پھول، بوٹے، اس کی حیثیت سے زمین تمہیں نظر نہیں آتی، چھپ جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، زمین چھپ جاتی ہے، اور وہ چھپ کے ہریالی میں نظر آتی ہے۔ تو اس میں بھی چھپانے کا مفہوم ہے، یعنی وہ جگہ جو درختوں سے چھپا دی گئی ہو وہ جنت ہے۔ خالی زمین، اگر سطح زمین پہ بڑا ٹکڑا ہے، بہت بڑا محل، آپ اس کو باغ نہیں کہیں گے، کہیں گے کوئی اور چیز، عمارت کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن باغ نہیں کہیں گے۔ باغ اسی وقت کہیں گے جب اس کا زیادہ تر حصہ ہریالی ہو اور کم حصہ اس کی زمین ہو۔ تو اس میں ہریالی آ کے زمین کیا کر دی؟ چھپا دی، درخت کے پتے چھپا دیے، پھول بوٹے چھپا دیے، بیل چھپا دیے، اسی طرح بہت سے پھول کیا ہے زمین کو چھپا دیے، تو اس کو عربی زبان میں جنت کہنے لگی۔ معنی سمجھ میں آیا؟ بہت سنجیدہ ہو رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پھر بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی۔ تو یہ مفہوم ہے جنت کا۔ جنت کا ایک مفہوم ہے باغ، دوسرا اصل مفہوم یہ ہے جو ڈھانپ دینے والی، چھپا دینے والی کے مفہوم میں۔ اور وہ مفہوم کیوں جنت کے لیے استعمال ہوا؟ اس وجہ سے کہ جنت کی زمین زیادہ تر درختوں سے چھپائی گئی باغ ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ جنت کہا۔ اچھا، یہ جنت جو ہے یہ ہے کن کے لیے؟ تو سب سے پہلی چیز وہ بھی جان لیں، جنت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت جگہ، تقریباً ہم 1/3 قرآن کر لیں گے، ایک حصہ کر لیں گے، 3/1 حصہ، تو میں سمجھتا ہوں 1/3 پورا جنت کے مضمون پر ہوگا۔ اتنی آیتیں اللہ نے جنت کے لیے رکھی ہیں۔ جنت میں یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یا تو یہ تفصیلات ہیں، یا تو جنت کن کے لیے ہے، یا تو یوں تفصیلات ہیں، یا جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کے اعمال، جنتیوں کی خوشیاں کیا ہوں گی، یا تو یہ تفصیلات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال کیا اور کسی کے لیے خاص کیا، تو وہ تمام اعمال کو چھوڑ کر عمومی طور پر ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ لفظ ہے لفظ تقوی۔ جنت متقین کا گھر ہے، جنت تقوی والے کا ٹھکانہ ہے، جنت اللہ سے ڈر کر گزارنے والوں کا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی سورہ رعد کی آیت پڑھی تھی، سورہ رعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے 32 آیت نمبر، مثل الجنت التي وعد المتقون، ہم نے مثال دی جنت کی، ہم ان لوگوں کے لیے جنت رکھے ہیں، وعدہ کیا ہے، وعد کن کے لیے؟ مومنون، مسلمون، مصلحون نہیں، فرمایا متقون۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے گرد جنت کا گھر طواف کرتا ہے۔ متقون یہ ایک ایسا لفظ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی بار بار بولتا ہے کہ ان کے لیے جنت، ان کے لیے جنت۔ کون؟ متقی۔ کیوں؟ متقی ہوگا نمازی بھی ہوگا، متقی ہوگا مومن ہوگا، متقی ہوگا مصلح ہوگا، متقی ہوگا
پاک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈر. ہر چیز اصل میں یہی آ کے رکتی ہے، تقوی. ہر چیز کا کاز بھی تقوی ہی ہے. جب تقوی نہیں ہوگا پھر کچھ نہیں ہوگا. تقوی ہوگا تو سب کچھ ہوگا. تقوی جس لیول کا ہوگا اس لیول کا وہ مومن ہوگا. لیکن ہے گھومتا اسی ایک لفظ کے پیچھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کوئی کیٹیگری نہیں رکھی، ہر مذہب نے رکھا. ہر مذہب کے اندر اونچ نیچ ہے. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہ ہو. یہودیت میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر آ جاؤ پھر بقیہ سب مسلمان، یا کوئی بھی ہو، وہ دراصل کیا ہیں؟ بالکل نچلے ہیں. لاطینیت کے اندر بھی ہے، جرمنی کے اندر بھی ہے. اسی وجہ سے کیا ہے، میسولینی نے سب کو مارا، ہٹلر نے سب کو مارا. یہودیوں کے تو کیا ہے، کچے چھٹے اڑا دیے، پانی بنا کے بہا دیا. تو وہاں اس میں بھی نکلا ایسا. تو غرض کے ہر مذہب، برہمن تو اٹھا لیجئے، ان کے پاس تو تقسیمی الگ ہے. کوئی سر سے نکلا، کوئی کندھے سے نکلا، کوئی کمر سے نکلا. شودر تو کیا ہے، پنڈلی سے نکلا. اور اس کے نیچے تو کیا ہے، وہ لوگ ہیں جو کام کرنے والے مزدور پیشہ لوگ ہیں، دلت، وہ تو پاؤں سے نکلے. وہ نکلے ہی پاؤں سے، تو پاؤں سے رونتے رہو. کوئی ان پر کیا ہے، معافی ہی نہیں ہے، تمہاری غلطی بھی نہیں ہے، تم جو چاہے کرتے رہو ان کے ساتھ، دلت کے ساتھ. تو ہر ایک سسٹم میں مذہبی اعتبار سے انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا کہ تو فلاں میں فلاں. ایک واحد مذہب ہے جس نے انسان کو کہا کہ سارے کے سارے بہن بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں سارے. کوئی چمار ہو مسلمان وہ بھی اسی لائق ہے، کوئی محل میں رہنے والا مسلمان ہو وہ بھی ویسے ہی ہے. دونوں میں کوئی تفریق نہیں. وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، یہ بھی آدم کا بیٹا ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کے اعلان کیا. اور اس وقت اعلان کیا جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور اللہ کے رسول سے کہلوایا کہ تم کہو، ہاں تم کہو. کوئی عربی کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، اور کوئی عجمی کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا. کوئی کالا کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، اور کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا. دنیا کو یہ سمجھنے کے لیے اسلام آنے کے بعد 1400 سال ہوئے، تب کہیں جا کے باراک اوباما کیا ہے، منسٹر بنا. ورنہ تو 50 سال پہلے امریکہ میں بھی سوچ نہیں سکتے کہ ایک کالا منسٹر بن سکتا ہے، ایک کالا صدر بن سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے 1500 سال ہوئے ان لوگوں کو بھی، جو ناچتے ہیں کہ ہم ترقی پسند ہے، ہم ترقی پسند ہے. ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہو سکا، اور آج بھی نہیں ہو سکا. آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر گوروں کے علاوہ کالے داخل بھی نہیں ہو سکتے، آج بھی ہے. یہ اسلام تھا جس نے عملی طور پر ثابت کر دیا، اور بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کے دیوار پہ چڑھا دیا علی الاعلان. اسی لیے جب اکرمہ کھڑے ہوئے تھے، ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حجۃ الوداع میں، فتح مکہ میں، بلکہ ابھی 8، حجۃ الوداع تو 9 11 میں ہے، وہ نہیں 9 8 ہی میں یہ ہوا کہ فتح مکہ میں اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ پہ اوپر چڑھا کے کہا کہ اذان دو. جب یہ حالت دیکھے اکرمہ، کہا کہ اللہ اچھا کیا. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اس وقت بھی، کہ میرے باپ کو اٹھا لیا، کم از کم یہ منظر نہ دیکھ سکے. یہ منظر دیکھتے تو خود مر جاتے. ایک بلال حبشی، ایک کالا کلوٹا غلام، کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے، اور پوری قریش ہاتھ باندھ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. یہ اعزاز اگر دیکھتا میرا باپ ابو جہل، اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہی مر جاتا وہ. تو یہ حالت پریکٹیکلی جو بتایا، تو اللہ نے صرف 2 قسمیں بنائی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات کی اس آیت میں ڈیکلیریشن، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، خصوصیت کا خطاب نہیں، پوری عمومیت کا خطاب، پوری انسانیت کو خطاب، یونیورسل خطاب. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے پیدا کیا تمہیں ایک عورت ایک مرد سے، وجعلناکم شعوبا،
پھر ان کے جوڑے کے ذریعے تمہارے الگ الگ قبائل بنا دیے، الگ الگ جنس بنا دی، الگ الگ قبیلے خاندان بنا دیے، من ذکر و انثی، کیوں بنائے؟ تفاخر کے لیے، لڑکے مرنے کے لیے، ایک دوسرے کی عزت کے لیے۔ نئے نئے نئے، کوئی سید کسی پہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی صدیقی کوئی حسینی پہ فضیلت نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ لتعارفوا، صرف ایک دوسرے کے پہچان کے لیے۔ تم اپنے نام رکھتے نا، کیوں رکھتے نام؟ عزت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے۔ سب ایک ایک نام رکھ لیے تو کیسا ڈھونڈیں گے تمہیں؟ عبد الغفور کون؟ میں بھی عبد الغفور، انہوں نے بھی عبد الغفور، تمہیں کون؟ جی میں بھی عبد الغفور۔ ارے سب عبد الغفور، کیسا جی پہچانوں میں؟ پہچانت کے لیے بس۔ جیسے نام ہمارے ڈیفرنٹ ہے، اسی وجہ سے قبائل بھی ڈیفرنٹ ہو گئے بس۔ کوئی کالا، کوئی گورا، ہاں، کوئی صدیقی، کوئی حسینی، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی عزت الگ سے نہیں ہے کسی کو، ایک ہی کنڈیشن میں پوری انسانیت انسان ہے۔ دوسرا سبجیکٹ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کون عزت والا ہے، کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے، کون دوسری کیٹیگری میں آتا ہے؟ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو صرف وہی مکرم ہے، عزت والا ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ بس دو کیٹیگری، ایک تقوی والا، ایک لقوے والا۔ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں انسان کا انسان ہے۔ انسان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سب انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ تقوی ہے۔ تقوی جیسا بڑھے گا ویسے ہی تمہارے اعمال، تمہارا مقرب ہونا، تمہاری عزتیں، تمہارے حرمتیں، تمہارا احترام بڑھے گا۔ تو جو یہ تقوی رکھتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے اتنی بات کی تھی کہ پہلے یہ بات سمجھ جاؤ، مسلمان ہو، مومن ہو، صالح ہو، عبادت گزار ہو، تہجد گزار، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پہلے یہ ٹٹولو کہ دلوں میں تقوی ہے تو امیدیں لگاؤ جنت کی، نہیں ہے پہلے کام نہیں، تقوی بناؤ، دل کے اندر محنت کرو۔ رات دن کی عبادتیں ہیں، رات دن کی سحری افطاری ہے، رات دن کے نیک کام ہیں، لیکن کبھی جھک کے اپنی منڈی نیچے ڈال کے کیا ہے، کبھی سوچو بھی غور سے، نہیں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، نہیں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ ذرا دل کا جائزہ لو، یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہیں میرا نام و نمود بھی اندر شامل ہے۔ میری تقوی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یا میں مسلمان پیدا ہو گیا بس مجھے کرنا ہے، اس حیثیت سے کر رہا ہوں، نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگر ہے اندر کی صدا یہ آتی ہے کہ تمہیں تقوی ہے، وہ کوئی اور باہر کا نہیں بول سکتا، وہ صرف تمہارے اندر کا ہی بول سکتا ہے، وہ تمہیں کو معلوم ہوگا، کسی اور کو نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تقوی کسی کو معلوم نہیں ہوگا، آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے، بیٹھ کے درمیان میں سوچو، اللہ کا ڈر ہے، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں میں عمل کرتا ہوں، کمرہ بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، فاحشات ہیں، نیٹ ہے، اسمارٹ فون ہے، اسکرین پہ تھرکتی ہوئی تمہیں لڑکیاں پسند ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تم اس میں پڑھتے ہو یا سنتے ہو، تمہارا تقوی کہاں ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک زندگی ہے تمہاری، لوگوں کو نہ دکھانے کے لیے باطنی اندرونی ایسی زندگی جو ان کی باطن کی ہے، ویسی کوئی الگ زندگی ہے نہیں، ظاہر اور باطن دونوں ایک ہے تمہارا۔ یہ غور کرتے جاؤ، دن بدن غور کرتے جاؤ، جہاں تقوی ہے وہاں امیدیں لگاؤ، جہاں تقوی نہیں ہے وہاں کوئی امید نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو بنیادی پوائنٹ وہ اس وجہ سے گفتگو کر لیا تاکہ ہم اگلے بار جب اس کے خوبصورتیاں سنیں گے تو ہمارے اندر شوق آئے، اس وجہ سے میں نے پہلے بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، میں نے یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جو متقین ہیں، وعدہ کیا ہے ان سے میں نے ضرور دوں گا۔
کوئی بادشاہ اپنے بازے سے پھرتا نہیں تو شہنشاہ کیوں پھر جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور دینے والا ہے. اور ہوگا کیا؟ اکلوہا دائم و ظلوہا، وہاں کھانا بھی دائمی ہے، سایہ بھی دائمی ہے. مطلب کیا ہے؟ کبھی ختم نہیں ہوگا. کبھی تمہارے واسطے کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی کہ تمہیں نکلنا پڑے یا تمہیں فنا ہونا پڑے یا تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے. اکلوہا دائم و ظلوہا تلک عقبی الذین اتقوا. اب دیکھیے ایک ہی آیت میں پھر 2 مرتبہ تقوی کی طرف. یہی ہے وہ چیز جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کا ٹھکانہ. عقبہ کہتے ہیں وہ ٹھکانے کو جہاں پر پھر نہ نکلنا پڑے، دائمی ٹھکانے کو کہتے ہیں عقبہ. فرمایا کہ تلک عقبی الذین اتقوا، جنہوں نے ڈر اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے یہ جنت. وعقبی الکافرین النار، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا ٹھکانہ ہے آگ. وہی عقبہ آیا ہے، دیکھیے دونوں طرف عقبہ آیا ہے، دیکھیے دونوں طرف. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وعقبی الکافرین النار، اور جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کافر جو ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. تو نمبر 1 مضمون، جنت متقین کا ٹھکانہ ہے، جہنم کافرین کا ٹھکانہ ہے. ہو گئی؟ جنت دائمی ہے، فنا نہیں ہونے والی ہے. جہنم دائمی ہے، فنا نہیں ہونے والی ہے. ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ نے ایک مرتبہ پیدا تو کیا، ایک ایسی مخلوق، خالق نہیں، ایک خالق کی بھی صفت ہے. وہ کیا؟ نہ پیدا ہوا نہ فنا ہے. یہ ایک خالق کی صفت ہے. نہ پیدا ہوا نہ فنا ہے، نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے. انتہا سے پاک، ابتدا سے پاک، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کبھی نہ تھا، مسئلہ ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. انتہا بھی نہیں، ابتدا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا ہوا ہرگز نہیں، فنا ہوگا ہرگز نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز نیست و نابود ہونے والی ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو فنا نہیں ہوگی. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے ذات کے علاوہ. یہ نہ پیدا ہوئی نہ فنا ہوگی. لیکن دوسرے مخلوقات ہیں جو پیدا تو ہوئے، فنا نہیں ہوں گے. ان میں سے ایک جنت ہے، پیدا ہوئی، فنا نہیں ہوگی. ان میں سے ایک جہنم ہے، پیدا ہوئی، فنا نہیں ہوگی. ان میں سے ایک ہماری روح ہے، پیدا ہوئی، فنا نہیں ہوگی. پیدا ہوئی، مراحل طے کرتی ہے. پہلے عالم ارواح میں تھی، پھر ماں کے پیٹ میں آئی، پھر دنیا میں آئی، پھر عالم برزخ میں جائے گی، پھر جنت کو چلی جائے گی یا جہنم کو چلی جائے گی. لیکن مرنا، کہیں مرنا ثابت نہیں ہے. جنت کو گیا تو بھی دائمی رہے گا، جہنم کو گیا تو بھی دائمی رہے گا. تو ایک جنت ہے وہ مخلوق جو پیدا تو ہوئی، مرنا نہیں ہے. ایک جہنم ہے وہ مخلوق جو پیدا تو ہوئی، مرنا فنا ہونا نہیں ہے. ایک ہماری اپنی روح ہے جو پیدا تو ہوئی، ایک زمانے میں نہیں تھی. ایک زمانے میں تو نہیں تھی، آدم علیہ السلام سے پہلے نہیں تھی. آدم علیہ السلام کے بعد روح بن گئی ہماری، لیکن پھر فنا نہیں ہے. ہمارا جسم فنا ہوتا رہا، یہاں ایک جسم، پھر وہاں ایک جسم، پھر حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے وہاں کا الگ، جنت جائیں گے تو وہاں کا الگ. جسم تو تبدیل ہوتا رہے گا، روح فنا نہیں ہوتی، وہ تو دائمی طور پر ہے، اسی جگہ ہے. تو یہ عقیدے کی بات سمجھ لیں کہ جنت کو اور جہنم کو اللہ نے پیدا تو کیا لیکن فنا نہیں لکھا، وہ ہمیشہ ہے. اچھا، تیسری بات، بن کے آئے گی یا بنی ہوئی موجود ہے. بعض لوگوں نے اس میں بھی کلام کیا، بعض بدبخت اہل قرآن وغیرہ کیا ہے، بنے گی سمجھ گئے. نہیں، گمراہ طبقہ ہے، گمراہ عقیدہ ہے.
اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ بن گئی، اب موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اعدت للمتقین اعدت للکافرین، ہم نے تیار کر دیا ہے متقین کے لیے، ہم نے تیار کر دیا ہے کافرین کے لیے۔ تیار کر دیا گیا ہے تو مخلوق اب موجود ہے، وہ کہا جنت ہو کہا جہنم ہو، اب موجود ہے، بس اس کو لانا پڑے گا، چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کہاں فٹ کرنا چاہے وہاں فٹ کر دے گا قیامت کے دن۔ اب موجود ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا معراج کے موقع پر، جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا، اب موجود ہے یہ دونوں۔ دوسری بات عقیدے کی۔ تیسری بات اب آئی یہ صفت کی، جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم۔ کیا پیدا ہوا؟ قلم، پین۔ اللہ نے پہلی مخلوق جس کو پیدا کی وہ قلم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا قلم کو، لکھ، اکتب۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا کہ مقادیر کل شیء، ہر ایک کی تقدیر، جتنے کے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ۔ تو قلم لکھتا گیا۔ وہی لوح محفوظ ہے جو آسمانوں کے اوپر عرش کے قریب ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ قرآن کی اصل کاپی بھی وہی ہے، اصل کاپی، یہ زیروکس ہے یہاں کا جو اتر رہا ہے، یہاں آیا، لیکن اصل کاپی وہاں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی نہیں چھوتا مگر پاک فرشتے، وہی چھوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کی یوں ابتدا کی اور بتایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا۔ تو ایک سوال یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرش بھی بعد میں آیا تو پہلے کہاں تھا؟ کہا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی پہ تھا۔ تو پانی بڑا قدیم ہے، پانی جو ہے وہ بہت قدیم ہے۔ جب ایک کائنات نہیں تھی اس وقت بھی پانی تھا، اور پانی پہ اللہ کا عرش تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں بھی ایک دریا ہے جس کی گہرائی بھی زمین آسمان کے فاصلے تک برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا کہ 500 سال۔ 500 سال کی مسافت تیز رفتار اگر آپ بھاگیں گے تو کتنا فاصلہ ہے؟ اتنا ہی فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے، اور اتنا ہی فاصلہ دوسرے آسمان کا بھی ہے، اتنا ہی فاصلہ تیسرے آسمان کا بھی ہے، اتنا ہی فاصلہ چوتھے آسمان کا بھی ہے، اتنا ہی فاصلہ 5ویں آسمان کا بھی ہے، اتنا ہی فاصلہ 6ٹھے آسمان کا بھی ہے، اتنا ہی فاصلہ 7ویں آسمان کا بھی ہے، پھر اتنا ہی فاصلہ اس آسمان سے اوپر ایک نہر ہے اس کا بھی ہے، پھر نہر کی گہرائی اور چوڑائی بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر اس کے بعد کرسی ہے اس کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر اس کے بعد عرش ہے اس کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر اس پر اللہ ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، پھر اس کے بعد سوال ہوا کہ اللہ کے رسول جنت کو کب بنایا اور جنت کیسے بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بنایا تو جبرائیل کو کہا کہ جاؤ میں نے جنت بنائی ہے دیکھ کے آؤ۔ تو جبرائیل گئے، دیکھ کے آئے، پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ کیسی ہے؟ کہا کہ اے اللہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا نا ضرور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کسی نہ کسی طرح عمل کر کے اس کے اندر داخل ہو جائے گا، اتنی خوبصورت۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو خواہشات، نفسانی خواہشات، اس کو جو روکتا ہے نا، مکارم، جو تمہیں کڑوی کسیلی باتیں سننا پڑتی ہیں، بادل ناخواستہ عمل جو کرنا پڑتا ہے تمہیں، ان کاموں سے ڈھانپ دیا۔
یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، جو تمہارے جی میں پسند نہیں آتا۔ رات کا اٹھنا بڑا مشکل ہے، فجر کو اٹھنا مشکل ہے، سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے، سنیما چھوڑنا مشکل ہے، گانا چھوڑنا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل کرو گے تو جنت ملے گی۔ ان مشکلات سے اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا۔ پھر اللہ نے دوزخ بنائی اور جبرائیل سے کہا کہ جاؤ دوزخ بنایا ہوں، دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل گئے، دیکھ کے آئے، اس کی ہیبت ناکی جو دیکھا تو کہا کہ اے اللہ، جو بھی سنے گا اپنا ہر کوئی کام چھوڑ کے کسی نہ کسی طرح بچنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ نے اسے لذات سے ڈھانپ دیا، لذات سے، خواہشات سے۔ ہاں، زنا کرو، سیدھے طریقے سے، آسان طریقے سے جہنم مل جائے گی۔ گالی بکو، جھوٹ بولو، کیا ہے، حرام کاری کرو، بڑا آسان ہے، سیدھا گیٹ کھلے ہوئے ہیں، پہنچ جاؤ گے۔ اس سے ڈھانپ دیا۔ اب بولا پھر جبرائیل سے، اب کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ اللہ، اب میں سمجھتا ہوں کوئی ایک بندہ بھی جنت کو داخل نہیں ہو سکے گا اور کوئی ایک بندہ بھی جہنم سے بچ نہیں سکے گا۔ معاملہ اتنا کٹھن ہے تو خوبصورت ترین، لیکن تو نے تو کیا پورے مکارم سے ڈھانپ دیا۔ اب کون سا بندہ ہے جو پورا کنٹرول کر کے اس میں داخل ہو سکے؟ اور ہے اتنی شدید ترین عذاب کی جگہ جہنم، لیکن اس کو پورے خواہشات سے تو نے ڈھانپ دیا۔ اب ہر کوئی خواہش کے پیچھے مرتا ہے، تو ہو سکتا ہے سب کے سب جہنم چلے جائیں، پتہ نہیں کون جنت جانے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اچھا اس کی بناوٹ کیسی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے، اب دیکھو ہمارے گھروں کا بھی محلات تعمیر کر لو نا جی، کر لو، بڑی خوشی سے کر لو، ہیں پوری تن مندن گھر بنانے میں لگتا ہے ہمارا۔ تو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہماری زندگی کا مقصد اور ٹرنڈ ہی کیا بن گیا؟ 12 سال پڑھتا ہو، پڑھتا 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 پہنچتا 17 سال کے قریب +2، وہاں سے اس کے بعد ڈگری لینے 5 سال ادھر ادھر جھک مارتا، کیا وہاں سے انہیں 21-20 سال کا ہوتا، وہاں سے کہتے ہیں ڈگری تو ویلیوش نہیں، 3000 کی بھی نوکری نہیں ملتی ڈگری میں، بی کام بے کام ہوگا پھر لے گو رہتا، کیا وہ بی کام کی کوئی ویلیو نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا تبھی پڑھنا ہونے، تبھی جو سے ویلیو، وہ ایک پڑھتا پڑھتا 4 سال گزارتا، 25-26 سال میں اسے کچھ تبھی کیا ہے، 10-15 ہزار کی نوکری ملنے کی پوزیشن میں آتا۔ وہاں سے کما کو باوا اماں ڈالتے رہا، با بہنیں ہیں، اتنا شادی کرنا، اتنا کرنا، پھر کرنا، دیکھ جمع جمع جمع، وہ کرتا کرتا بوڑھا ہو جاتا، آدھا 35 سال کا ہو جاتا۔ 30-35 سال میں اس کی شادی ہوتی، اس کی شادی ہو کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے تو 40 سال، باقی کے پورے مرضاں آ جاتے اس کے ساتھ، اسے بلڈ پریشر فلاں فلاں فلاں، وہ اتنی گولی لے لے کو پھرتا رہتا۔ اس کے بعد اس کی ترقی غرقی ہو کو ذرا بچہ بڑا ہو کو کمانے لگا تو انہیں اللہ بول کو کیا کرتا، گھر بنانا بول کو شروع کرتا، وہاں سے گھر بنانے کے واسطے 50 سال میں پھر کو اپنی پوری جمع پونجی جمع کر کو گھر بناتے ہی میت نکل جاتی۔ اس کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جاتا، 60 پر 5 سال، 70 سال، نکلو جی قصہ ختم۔ تو یہ زندگی کا ٹرن، ایسے کئی ہزاروں لوگ زندگی گزار کے مر گئے، پھر بھی ہمیں کوئی نصیحت نہیں آتی، کوئی نہیں دیکھتا، ارے کیا کر کے مرا ہے، ہاں خون پسینہ ایک کر کے، نمازیں چھوڑ کے، کان پہ مسجد کے بازو دکان، بیوقوف نہیں آتا، ایسا کماتا، کیا کرتا، نہ خود کھاتا نہ عیش کرتا، مر جاتا، ایک ٹنڈا ڈالنے کو بیٹھتا، خالی بنین بھی پہنتا نہیں، دکان میں باز ناٹا نہ جا کو دیکھو، آدھی بنین پہن کو پوری زندگی گزار ڈالتے، 50 روپے کی بنین میں پوری زندگی گزر جاتی ان کی، نہ خود کو کھاتا نہ اچھا رہتا، کھما کو رکھ کو جا کو مرتا، بعد میں بیٹے لڑلے کو مرتے جائیداد کو۔ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی سے؟ کبھی بیٹھ کے سوچیں، ارے یہ جو کر رہا ہوں یہ آخر کیا ہے اس کا نتیجہ؟ اتنا ہی، یا نہیں تو ریٹائرڈ ہو کو کیا ہے، اپنے بیٹے کے بچے پوتیاں کو لے جاؤ اسکول کو چھوڑنا، بلا لگانا، ایچ کام ان کو بیٹا دے کو جاتا، برابر بلا لگاؤ، چھوڑو با تمہیں، وہ کاما کر لے کو رہتے، اتنی زندگی ختم۔ سوچنا چاہیے نا انسان کو، آخر کیا ہے یہ، نہیں سوچتے انسان۔
تو ہمارا پورا آخری پوائنٹ گھر بنانا، گھر بنانا، گھر بنانا۔ آخر گھر بناتا انہیں، بناتے ہی اس کی میت نکلنے برابر رہتا، بن کو ختم ہونے انہیں باہر آنے برابر رہتا، بس وہاں سے مسئلہ ختم۔ اچھا تمہیں کیا بناتے ہو؟ کیا آج بنا لو گے؟ کروڑوں کے مال، کروڑوں کی مالیت، کروڑوں کا اسٹرکچر رکھ کے بڑے بڑے انجینئروں کو بلا کے بناؤ نا، کیا بناؤ گے؟ کیا بناؤ گے؟ سیمنٹ تو وہی سیمنٹ رہے گی، بالو وہی رہے گی، اینٹ وہی رہے گی۔ ہو سکتا ہے غریب کیا ہے 10 روپے کی اینٹ لے، تمہیں 100 روپے کی اینٹ لے لو، نہیں ابھی ذرا شان بتانے کے بعد 1000 روپے کی بھی اینٹ لے لو۔ اینٹ اتنا رہے گی، سیمنٹ اتنا رہے گی، بالو اتنا رہے گی، اس کے علاوہ تو کوئی اور میٹیریل تو ہے ہی نہیں۔ لوہا ڈال لو، دھات ڈال لو، لیکن کوئی سونا چاندی سے بنایا کوئی محل؟ بتاؤ نا، کہ کیا کر لو گے یہاں؟ کتنا ہی کرنا ہے تو کیا کر لو گے؟ بڑے سے بڑے پیسے والا بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک اینٹ جنت کی دیوار جو بنی ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور سیمنٹ بیچ میں پلاسٹرنگ کرنے کے لیے مشک، اور مسالہ جو اوپر لگتا ہے وہ زمرد، یاقوت۔ یہ سنے بھی نہیں رہیں گے، سمجھیں گے بھی نہیں تمہیں کیا بول کو، کہ تو یہ بادشاہ دیکھنے ہوتے، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا۔ یہ ایسے ایسے قیمتی موتی یاقوت ہیں یہ، جن کے نام جو میں عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود استعمال کرتا ہے، ہاں یاقوت۔ یہ وہ ہیرے ہیں جن کے پاس کیا ہے، حکومتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے پاس کوہ نور ہیرا تھا اور یہ انگریز لے اڑے، اور آج کیا ہے استنبول کے میوزیم میں رکھا، اب بھی کسی حکومت کے پاس نہیں ہے وہ، کیونکہ حکومت اس کا ٹیکس ادا نہیں کر سکتی، حکومتیں نہیں ادا کر سکتی، انہوں نے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اس کو، اور پوری دنیا میں ایک ہی ہے وہ۔ اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ توڑ کے بعد کیا ہے، لے جاتے وقت ٹوٹ گیا، ورنہ تو وہ مغل بادشاہوں کے تاج میں ہوتا تھا۔ جب تک یہاں جو تھا سونے کی چڑیا کہتے تھے ہندوستان کو، 100 سال پہلے ہندوستان کے پاس اتنا تھا، اتنا مال تھا، دنیا میں سب سے پیسے والا ملک تھا یہ۔ ہماری بدقسمتی ہے، شراب پی پی کے گنوا دیے سب کچھ، جوا کھیل کھیل کے گنوا دیے، ورنہ تو اللہ نے بہت دیا تھا، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس کو۔ تو یہاں سے انگریز سب کچھ لے گیا، حتیٰ کہ آج تم تاج محل جو دیکھتے ہو نا، تاج محل کیا مٹی سے تھا؟ نہیں، تاج محل پورا کا پورا ہیروں سے تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ دیواروں سے ہیرے کھرش دیے اور بعد میں پلاسٹرنگ کر دی گئی، ورنہ تو دیوار خالی نہیں تھے تاج محل کے، ہر ایک محل کے اطراف میں ایک ایک ایسا ہیرا تھا جو خود بخود رات ہوتی تو پورا محل چمکتا تھا ان ہیروں سے۔ یہ بدبخت لوگ کیا کیے، پورے ہیرے نکال کے لے گئے، خالی تاج محل رکھ دیا۔ پھر بھی اتنا خوبصورتی کا نام ہے، اس میں بھی کیا ہے، وہ 7 عجائبات میں سے ایک ہے، پھر بھی، حالانکہ ایسا نہیں بنا تھا اس نے، اس کا بناوٹ کچھ اور تھا۔ تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک ایسی زندگی کا آئیڈیل نمونہ جو کہ عام زندگی میں تصور بھی نہیں آ سکتا، یہی جنت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ تم نہ ایک پورشن دوں گا، 2 BHK پورشن، بہترین فلیٹ، 2 بیڈروم ہال، یہ نہیں بولا۔ اللہ جو تصور دیا ہے جنت کا ہر ادنا جنتی کو، وہ تصور کیا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، اور کسی بادشاہ کو بھی یہاں نہیں ملا ہے، کوئی بادشاہ بھی سوچ نہیں سکتا، اتنا اعلیٰ تصور دیا ہے جنت کا۔ پھر مسلمانوں کیوں بہک جاتے ہو، کیوں بھول جاتے ہو، یہ 70-80 سال کی زندگی کے لیے کیوں مر جاتے ہو، کیوں اللہ کو ناراض کر دیتے ہو؟ ارے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کیسی بھی طرح گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جاتی ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، پیسے والے کی بھی گزر جاتی ہے، تنگ دست فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، بادشاہوں کی بھی گزر، کسی بھی طرح گزار لو نا، اس کی بھی شام، اس کی بھی صبح، وقت تو نہیں ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق یہ تھوڑی سی زندگی گزار لو نا۔
بعد میں جو زندگی ہے، ہاں ایک بات چیک ہے، تم نے نہیں دیکھا، یہ بات صحیح ہے، تم نے نہیں دیکھا، لیکن کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کو تم وعدہ خلاف سمجھتے ہو؟ جس پر ایمان لائے ہو، کیا اتنا بھی اعتماد نہیں کہ اللہ کا قول سچا ہے؟ وَمَنْ أَحْدَثُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بہتر کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بھی بہتر سچ بولنے والا کوئی دنیا میں ہے؟ جب تمہارا یہ ایمان ہے تو یہ دنیا پہ کیوں ریچھ جاتے ہو؟ یہ دنیا پہ کیوں مرغوب ہو جاتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ بیماروں کا گھر ہے، یہ اذیتوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، اس کے اوپر کیوں ریچھ جاتے ہو؟ اس میں آ کے جنت کو کیوں بھلا دیتے ہو جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے؟ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کی نظر میں، قیمت اس کی مچھر کے پر کے برابر۔ کون کیا قیمت دیتا ہے مچھر کے پر کو؟ میں لے آ کے دیتا ہوں مچھر کا پر، 10 روپے دیں گے؟ 5 روپے دیں؟ کون دیتا ہے؟ اللہ کے رسول اتنی بے قیمت چیز کو مثال میں دیا، کہا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا میں کسی کافر و مشرک کو، ملحد کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ دے رہا ہے دنیا، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ کیا ہے، غیر مسلموں دشمنان اسلام کے پاس دنیا ہے۔ تو کیوں؟ کوئی قیمت ہی نہیں ہے، قیمت ہی نہیں ہے اس کی، اس وجہ سے دے رہا ہے۔ میرے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں، جاؤ لے کے جاؤ۔ ہاں، سورہ زخرف میں تو اس سے زیادہ کہا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، شاید آپ نے سنا ہوگا یا نہیں، لیکن قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری امت کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن نہیں بنایا۔ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ آزمائش میں ڈالنا تھا، لیکن یہ آزمائش کو اگر اور زیادہ بڑھا دیتا تو فرمایا کہ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اچھا، اہل ایمان بالکل ہی مغالطے میں نہ پڑ جائیں، بالکل ہی انہیں کیا ہے، ششو پنش میں نہ ڈال دے۔ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، جو اللہ کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ دنیا میں ان کو ایسا دیتا کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی، انکار کرنے والوں کی۔ کیوں؟ اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا کی۔ اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ابھی یہ دنیا دیکھ کے اتنی مرغوب ہو جاتی ہے مسلمان قوم، اگر اتنا دے دیتا تو کیا بولتے؟ اللہ اچھ نہیں ہے، ان لگا جی صحیح ہی بولتے، اس واسطے نہیں دیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ دے دیتا۔ لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ، جو اللہ کا نافرمان کافر ہے اس کے گھر کو لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اس کی چھت ہم چاندی کی بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور اس کی سیڑھیاں ہم چاندی کی بنا دیتے جس پہ چڑھ کے وہ جاتا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور اس کے گھر اور اس کے دروازے اور اس کے بیڈ ہم سونے چاندی اور زمرد اور موتیوں سے بھر دیتے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ انکار کرنے والوں کے گھر ہم سونا بنا دیتے، اس کا بیڈ سونے کا ہوتا، اس کے دروازے چاندی کے ہوتے، ہم کر دیتے، لیکن دیکھا کہ مسلمان اس سے زیادہ مرعوب ہو جائیں گے بعد میں، اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا، ورنہ بنا دیتا۔
دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو جنت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے نہ جنت کو جانا، نہ جنت کے لیے ہم یہ دنیا چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہے۔ سب سنتے ہیں، منڈی ہلاتے ہیں، لیکن پھر جا کے وہی دنیا داری۔ تو پہلے ہی کمر ہمت باندھ لو، اب سنو جنت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چاندی کا اینٹ، ایک سونے کا اینٹ، درمیان میں مشک کا پیسٹ جس سے جڑا ہے دو، اور اوپر پلاسٹرنگ زخرف، زمرد، یاقوت، یہ ایسے موتی ہیں جو موتی کیا ہے، ایک بھی مل جائے دنیا کے پاس تو وہ سب سے بڑا پیسے والا ہو جائے۔ موتیوں میں کئی اقسام ہیں، اور موتی کیا ہے، خود بناتے نہیں ہیں، موتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ جس طرح سونا ایک دھات ہے، موتی بھی کیا ہے، ایک شان ہے جو سمندر کے تہہ میں اللہ نے رکھی ہے، وہ بنا نہیں سکتے۔ اور اصل موتی لا کے رکھ دیں تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے، اس کی سفیدی اتنی ہوتی ہے، اتنی روشن ہوتی ہے، اور تمہیں کروڑوں سال گزر جائیں اس کی روشنی ماند نہیں ہوگی، دھندلی نہیں ہوگی۔ اسے کہتے ہیں اصل موتی۔ کوئی نہیں دیکھا ہوگا بادشاہوں کے پاس جو موتی بیل کے بیچ دیتے ہیں، وہ سب کیا ہیں، وہ سیپیاں ہیں، وہ جس کو آج کیا ہے سمندر کے ساحل پہ آپ دیکھیں گے موتیوں کا مالا فلاں فلاں جو بیچ دیتے ہیں نا 10-15 روپیے میں، تو وہ سب کیا ہے، وہ اصل میں چھلکے ہیں۔ اصل موتی کی تو کوئی قیمت نہیں ہو۔ اب اس میں اعلیٰ ترین موتیاں جو ہیں وہ زمرد ہیں، یاقوت ہیں، جن کی روشنیاں کیا ہے، ایسی ہیں کہ بڑے بڑے ہال روشن ہو جائیں گے، اور کبھی اس کے اوپر زنگ نہیں لگتا، کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اس کی روشنی مان نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ اصل میں دیواروں پہ یہ سجایا گیا ہے، دیواروں پہ، اور اس سے بلڈنگ تمہاری اٹھائی گئی ہے، بلڈنگ اٹھائی گئی ہے۔ اور وہ بلڈنگ میں بھی صرف ایک ہی طرح کا میٹیریل نہیں ہے، یہ ایک طرح کی خاصیت کا میٹیریل ہے۔ بعض تمہارے محلات جو الگ ملیں گے تمہیں، الگ الگ کاسٹ پر، یعنی کوئی صدقے میں بہت آگے تھا تو اس کا ایک ڈیفرنٹ محل ہوگا، کوئی نماز میں بہت آگے تھا تو اس کا کوئی اور ڈیفرنٹ ہوگا، کوئی جنت میں کیا ہے تہجد میں بہت آگے تھا تو اس کا کوئی اور ڈیفرنٹ ہوگا، تلاوت کلام پاک میں کوئی آگے تھا تو اس کے لیے کوئی اور ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے ہی ایک محل ایسا بھی ہے جو آئینے کی طرح آگے سے باہر سے پیچھے سے ایک ہی دکھتا ہے۔ اندر والا بیٹھ کے دیکھے باہر بھی دکھتا ہے، باہر سے بیٹھ کے دیکھے اندر بھی دکھتا ہے، پورا آئینہ ہے لیکن آئینہ نہیں ہے۔ جیسے بڑے بڑے مال کو آپ جاتے ہیں نا جی، تو اب وہ مال کے دروازے دیکھو، بڑے بڑے شیشوں سے کیا ہے، بڑے بڑے مال کے دروازے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غریب انسان پہلی مرتبہ مال کو دیکھتا نا، وہ جا کے کیا ہے ڈیچا مار لیتا، کھلا ہے سمجھتا، اصل میں کیا ہے بند ہوتا، آئینہ اتنا شفاف ہوتا، تو آئینہ ایسا محسوس ہوتا کہ گویا نہیں ہے لیکن آئینہ ہے ادھر ادھر۔ لیکن وہ آئینہ اصل میں ہوتا کیسے پتہ ہے آپ کو؟ آئینہ کیسے ملتا؟ آئینہ مٹی سے بنتا ہے، اس کی اصل خاصیت مٹی ہے۔ مٹی کو سم پاور پہ لے آ کے مشین پہ آپ کیا کریں گے، اس کو گرم کریں گے تو آئینے کی شکل بنتی ہے، ورنہ تو اصل مٹیریل مٹی ہے، آئینہ جو بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہو کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جو سراپا آئینہ ہے، اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پورا باہر دکھتا ہے اور باہر کا جو ہے وہ اندر دکھتا ہے، لیکن وہ آئینہ نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ چاندی ہے۔ چاندی کو اللہ نے ایسا باریک کیا، ایسا میٹیریل بنایا، وہ آئینے کی طرح شفاف ہے، آئینے کی قواریر من فضة قدروها تقدیرا۔ ہم نے آئینے کے محل بنائے تمہارے لیے، لیکن وہ محل اصل میں کیا ہے؟ آئینہ نہیں ہے، چاندی کو ہم نے ڈھال کے آئینے کی طرح تمہیں بنایا ہے، اور تم یہاں سے بیٹھ کے وہاں دیکھ سکتے ہو، وہاں سے بیٹھ کے یہاں دیکھ سکتے ہو۔ اچھا، ایک جنتی کو کتنی جنت ملے گی اور کیسے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے؟ اریہن ٹاور کی طرح کیا ہے 14 ماڑی
LIC बिल्डिंग 13 महाड़ी, बस इतना है, हैं? ये भी तसव्वुर नहीं कर सकते तुम। हाँ, अरिहंत टावर का कोई बिल्डिंग का ओनर यहाँ आ जाए तो क्या होगा, पूरे अजमेर सब छोड़ को पहले अरिहंत टावर का ओनर भाई मिल लो भाई, क्या भी एक ताल्लुक़ पैदा कर लो भाई, दीवाने पागल हो जाएंगे वहाँ। उन्हें टावर का बड़ा आदमी आया तो बस, अब कौन तभी आएगा, तुम ना टावर ही दे, तुझे नाम पर लिख दूँगा तो वहाँ हार्ट अटैक हो, उससे वो मैयत ही निकलेंगी। हैं, क्या अभी बड़ी बात नहीं, लेकिन हाल हमारा ऐसा है। अल्लाह जन्नत दे तू बोला तो कैसे दे तू बोला, एक फ्लैट, एक टावर नहीं, एक कायनात दे तू बोला, एक कायनात। एक जन्नती के हिस्से में एक कायनात आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि पूछा, अल्लाह जन्नत में सबसे आखिरी कौन जाएगा, ज़रा बता दे मुझे। क्योंकि ये वो रसूल थे ना जो जब चाहते अल्लाह से बात करते, बड़े लाडले रसूल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इजाज़त सिर्फ हज़रत मूसा को दी थी, जब चाहते बात करते थे, जो ख्वाहिश आई सवाल पूछते थे। तो हज़रत मूसा ने पूछा, अल्लाह कि ये आखिरी जो जाएगा ना जन्नत को, उसके बारे में ज़रा डिटेल बतला दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हुए हंस पड़े और हंसते हुए कहा कि हंसी इस बात पर मुझे आ रही है, ये जो बात वो जन्नती कहेगा आखिरी में, उस बात पर मुझे हंसी आ रही है। बहुत सी अहादीस में, बुखारी और मुस्लिम की बहुत से तवील अहादीस में भी तज़किरा आया है और मुख्तसर से अहादीस में भी तज़किरा आया है, लेकिन मेरे पास पूरा वक्त नहीं है, अभी बहुत सी बातें और कहना है मुझे। तो सिर्फ ये पॉइंट ले आ रहा हूँ कि कितना मिलेगी। तो गर्ज क्या है, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, ये भी जहन्नम में जाएगा, कोयला बन जाएगा गुनाहों की वजह से। लेकिन तौहीद होगी ना, तौहीद वाला हमेशा जहन्नम में तो नहीं जाएगा, एक न एक दिन बाहर निकलेगा, तो वो भी निकलेगा आखिरी में। तो वहाँ पर दरमियान में एक नहर होगी, नहर हयात, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला उनको फेंकेंगे, जो भी जहन्नम से निकल के मुसलमान आएंगे, जल के कोयला हो चुके होंगे। लेकिन जन्नत जाने के लिए वो लिबास चाहिए जो जन्नत का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है, मसला ही ख़त्म, ना थूक, ना रेंट, क्या है, ना कर बदबू, ना पाखाना, ना पेशाब, कुछ भी नहीं, सिस्टम ही बदल जाएगा वहाँ। खाते रहो, खा ले कुछ रहो, क्या अभी नहीं, कितना हो ना खाओ। कैसा भाई हजम होगा, डकार, एक डकार, कौन सी डकार, 10 जने पीछे चल जाना, वो नहीं, मुश्क की खुशबू की। अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नती की डकार क्या है, मुश्क की खुशबू आएगी, मुश्क की। असल मुश्क कौन भी देखे नहीं रहेंगे, असल मुश्क का एक कतरा यहाँ डाल दिया जाए तो पूरा हाल खुशबू हो जाए। और ये भी बना नहीं सकते, मुश्क बनता नहीं, मुश्क भी कुदरती है। अल्लाह ने इसे हिरन के पेट में रखा है, हिरन के पेट से निकालते हैं उसको। जो माहिर लोग होते हैं वो कतरे को हिरन के पेट से निकालते हैं और फिर वो कतरे को हज़ारों में मिलाते हैं, मिला के वो उसका अत्तर अगर असली हो तो भी आज क्या है 1000-2000 रियालों में जाता है। अरब लोग इस्तेमाल, यहाँ तो नहीं है, बहुत कम हो सकता है, कोई मुश्किल। वो मिस्क बोल को 20 रुपये का अत्तर 100 रुपये का मिलता ना, वो सब ढकोस ले आता हूँ, वो मिस्क नहीं है, वो क्या वो चुपके नाम को मिस्क। तो ये असल है मुश्क, मुश्क की खुशबू। तो ये एक डकार मुश्क की खुशबू आएगी, बराबर हो जाएगा उससे। फिर खा, कितना होना खा, फिर एक डकार में बराबर हो जाएगा। तो ये सिस्टम तब्दील होगा जिस्म का, तो वो सिस्टम जो तब्दील होगा ना वो नहर हयात में ही होगा। तो अल्लाह वहां डाल देगा, तो वहां से वो निकलेगा ना, वो जिस्म लेके निकलेगा जो जन्नती जिस्म होना चाहिए उसको, बिल्कुल खूबसूरत तरीन बंदा, कोई ऐब नहीं होगा वो जिस्म में, ऐब नहीं होगा। एक बात यहाँ है तो काना, अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा कहते, लेकिन काना उन्हें मिस्टर कहते पूरा इंडिया का, नहीं तो वर्ल्ड का कहते। लेकिन देखो गौर से, उन्हें काना, उन्हें काने वो कहाँ से जाकर बना वाले मालूम नहीं, मुझे भी अजीब लगता। खैर क्या कि बना वाले लोग, तो क्या है, लोग बन जाते बड़े बड़े, लेकिन सूरत शक्ल नहीं मिलती। बाज़ों को सूरत शक्ल मिलती, क्या भी नहीं, जीरो रहते, यहाँ से वहाँ फिले को रहते। तो ये चीज़ें अल्लाह की देन, किसी को दे किसी को ले, कोई इख्तियार नहीं। लेकिन वहाँ सब अल्लाह खुद बना के दे रहा है ना। पहले तो ऐब नहीं, जिसम ऐसा बनेगा। नंबर 2, बीमारी नहीं, बीमारी वाला जिस्म नहीं, यहाँ बीमारियाँ, वहाँ बीमारी नहीं। कितना होना खाओ, कितना चरंदे, 10 मुर्गे एक ही टाइम खा लिया तो सीधा जाना सोचो नहीं अपोलो हॉस्पिटल को। कितना भी रंदे, कितना सहांगा, सहा नहीं सकता। लेकिन बीमारी अल्लाह निकाल देगा वहाँ पर, बीमारी नहीं। नंबर 3, मैल नहीं,
लाखों दिन भी पहनो, लाखों दिन निकालो, ना तुम ना मैल ना तुम ना धूल। लेकिन लिबास तब्दील करोगे, शान के वास्ते करोगे, लेकिन मैल के वास्ते नहीं। हाँ, एक दिन नहीं पहनूंगा, नहाया नहीं, बोलो बाजू वाला बैठ नहीं सकता, क्या परेशानी बा कि वह खाने तभी नहीं जागा आएगा तू, क्या ये नहीं, ज़रूरत नहीं तुम ना, मैल कुचेल नहीं, बदबू नहीं, हाँ, ऐब नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं। 100 साल पहले जन्नत में आया, बस सब खाया पिया, बुढ़ा होगा होता नहीं मम्मी, क्या नहीं चलता, 100 साल के बाद भी तुम्हें वो। अल्लाह के रसूल बोले 33 साल की उम्र के तुम बन के जाओगे, 33 साल के रहोगे, 33 ईयर्स। क्यों? असल में 30 में मुकम्मल होता है इंसान, मुकम्मल तरीन कामिल मर्द 30 ईयर्स शरीयत के हिसाब से, और पूरे तजुर्बे कार आदमी जो बनता है ना वो 40 ईयर्स। इसीलिए हर नबी को अल्लाह ने नबूवत का इंतखाब जो किया 40 साल में किया। अल्लाह के रसूल को भी 40 साल में नबूवत मिली, और बताया जाता है कि हर नबी 40 साल में ही नबी बनता है। उस वक्त वो बुर्दुबार हो जाता है, दुनिया देख चुका होता है, उसके अंदर जल्दबाजी नहीं होती, हिल्म बुर्दुबारी आ जाती है। लेकिन 30 से लेकर 40 साल असल जवानी, हमें समझते 11 से 15 साल, 15 से 25 साल, वो क्या भी जवानी, वो उबालापन, वो खाली असल जो चीज़ है, असल जो इंसान है परख वगैरह के अकल के लिहाज से पुख्ता, वो 30 से 40 साल के दरमियान। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी ऐसे हैं जिनको 30 साल में नबूवत दी, वो हज़रत ईसा है, क्योंकि उनको जल्दी उठाना था, इस वजह 30 साल में दी। और 3 साल उनकी नबूवत की ज़िंदगी है, और 33 साल में अल्लाह ने उनको उठा लिया ऊपर, अब आसमानों में है। फिर आएंगे तो वो 7 साल बाकी के जो रहेंगे यहाँ पर, और 40 साल में हम वफात पाएंगे बाज़ रिवायतों के मुताबिक, या नहीं तो फिर 40 साल और रहेंगे, दोनों रिवायतें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हर जन्नती को जब दाखिल करेगा तो हज़रत ईसा की एज होगी 33 ईयर्स, और तवील, खूबसूरत, तवाना जिस्म वो किसका देगा? हज़रत आदम का देगा। आदम का पता है 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हाथ लंबे चौड़े थे हज़रत आदम, 7 हाथ चौड़े, और 60 हाथ ऊंचे थे। हज़रत आदम जिनको अल्लाह ने बनाया था वो कैसे थे? 7 हाथ चौड़े थे, 60 हाथ लंबे थे। क्या होगा, चलते थे तो ये अकेले सी बिल्डिंग नजर आता था। 7 हाथ चौड़े, 60 हाथ लंबे, ये उनकी खूबसूरती थी तौलत के एतबार से। अल्लाह के रसूल ने क्या, उसके बाद उनके औलाद, उनकी कौम कम होती चली गई, घटती चली गई, और होते होते ये खरगोश की है आज हमारी, जो है ना, ये आखिरी पोजीशन में आ गई। अब इसके बाद घटती नहीं, अब पहुंच जाएगी, उसके बाद मामला ख़त्म। हमारी जो उम्र है वो अल्लाह के रसूल ने बता दी, 60-70 के दरमियान है मेरी उम्मत की उम्र, बस ये आखिरी ख़द है जो हमारा आगे टिका हुआ है। अब हमारे पास कोई अगर 6 फीट का भी बंदा हो जाए ना, उसको क्या है, आंख उठा के देखते, वाह क्या जी नहीं जाए, लंबा जाता है ना जी, 6 फीट को भी हूँ देखते हैं, 60 हाथ लंबे का क्या हाल होगा। तो हज़रत आदम की शक्ल, उनका जिस्म या उनकी लंबाई और चौड़ाई और उम्र 33, ये अल्लाह तबारक व तआला बनाएंगे, और उसके अंदर ये कंडीशंस, बीमारी नहीं, बदबू नहीं, मैल नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, हमेशा 30। अब देखो 33 ईयर्स में कोई दाखिल हुआ जन्नत में, और वो 33 करोड़ ईयर्स खत्म हो गए, फिर उसकी उम्र क्या 33 ईयर्स। जमाना चलता नहीं, जमाना यहां चलेगा, जमाना जन्नत में नहीं चलता, उतना ही रहोगे। और इसकी एक छोटी सी मिसाल अल्लाह ने क्या है कुरान में खुद रखी हमारे यहां, ताकि लोग समझे। एक मर्तबा क्या हुआ, सूरह कहफ तो आपने सुना होगा, कहफ, और कहफ किसको कहते हैं पता है?
کیو، غار کو کہتے ہیں. غار کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک قصہ ہے اس میں غار والوں کا. وہ قصہ کیا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ توحید کے خلاف تھا، تو چند نوجوان مل کے کیا کیے، اس سے بچنے کے لیے ایک غار کی تلاش میں گئے اور ایک غار میں جا کے بیٹھے. اللہ نے ان پر کیا ہے موت طاری کر دی. اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. تو غرض کیا ہے، وہ دراصل اس کے اندر رہے 309 سال. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. ہم ان کو غار کے اندر رکھا ہوا تھا 300 سال اور 9 سال. 309 بولنے کے بجائے 300 سال اور 9 سال کیوں بولا؟ اس وجہ سے بولا کہ یہ اگر قمری حساب سے، ہمارا کیلنڈر جو ہے قمر کا، چاند کے کیلنڈر کے حساب سے اٹھا لیں تو یہ دراصل کیا تھے 309 سال. 300 سال تھے. اور شمسی حساب سے اٹھا لیں تو 309 سال تھے، کیونکہ ہر 100 سال میں سورج کے کیلنڈر کے حساب سے 3 سال بڑھ جاتے ہیں. 3 سال بڑھ جاتے ہیں. جیسے ہمارا رمضان بھی کیا ہے 15 دن پیچھے ہوتا آ رہا ہے. عین اب کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو مئی میں آ جائے. اب تو جولائی کے قریب آیا تھا، مئی ہی میں آ جائے، پیچھے ہٹتا ہے. تو ایسے ہی کیا ہے، یہ بھی دراصل 100 سال کو ملا کے دیکھیں گے تو قمری اور شمسی حساب سے 3 سال کا ڈیفرنٹ آ جاتا ہے. تو 300 کے 3 3 3 9. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ 300 سال رہے یا 309 سال رہے، قمری حساب سے 309 سال رہے اور شمسی حساب سے 300 سال رہے. بس سمجھے؟ سمجھے تو سمجھے، نہیں سمجھے تو چھوڑ ڈالو. زیادہ کیا ہے سنجیدہ بنو بھائی چائے. اچھا، اب یہ 309 سال اندر پڑے رہے تو یہ مرے کب؟ 309 سال پہلے. کیسے مرے؟ مثلا سمجھیے کوئی آیا اندر داخل ہوا تھا نا، اس ٹائم پہ اس کے ناخن کٹے ہوئے تھے، بال تھوڑے سے تھے اور تھوڑی سی کیا ہے اس کی جلد وغیرہ جو بھی ہے جس حیثیت سے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، آئے بیٹھے مر گئے. اب 309 سال بعد اللہ نے اٹھایا. جس شکل میں مرے تھے اسی شکل میں اٹھے. ہو زمانہ اس کے اندر نہیں گیا، ورنہ وہ 309 سال ان کے اوپر گزرتے، اس کے بعد اٹھاتا تو ان کے ناخنہ 300 سال کے اتنے ناخنہ بڑھ کو رہنا تھا، بالا سب بڑھ کو رہنا تھا. لوگ دیکھتے ہی بھوت بول کو بھاگ جاتے تھے. نہیں بھاگے، انہوں اٹھے، پیسہ اٹھائے، بازار کو گئے، کھانا لیے، تب جا کر انہیں پہچانا. یہ کہہ رہے یہ 300 سال پہلے کا سکہ لے لگایا. نہیں یہ سکہ چلتا نہیں نا. تو میں 1700 کا نوٹ لے لگا کو اب مجھے گھی دیو جی بولے تو کیا بولیں گا انہیں؟ یہی کیا جی کیا علت آئیں گی کیجیے کیا جی، یہ 300 سال کی پرانی نوٹ لے لگا وہ کیسے ہی چلیں گی. تو وہی ساتھ معاملہ ہوا ان لوگوں کا. ان کے پاس پیسہ تھا، 309 سال بعد اللہ اٹھایا تو وہ لوگ کیا کرے، بھوک کے مارے انہوں بولے بھائی جاؤ ناشتہ لے لگو ہمارے واسطے. بول ایک آدمی کو پیسہ دے کو بھیجے. انہیں پیسہ لے لوگ بازار گیا، بازار جا کے انہیں دیا تو بازار والا کیا کرے، یہ کہہ رہے یہ 300 سال پہلے کی نوٹ، یہ انہیں مر کو گھپ کو زمانہ بھی چلے گا، انہیں مر گا بھی بادشاہ، انہیں اس کی نوٹ لے لے کو آیا. نہیں کئی کو لے لگا اس کی نوٹ، بڑو پکڑو بٹھا لیا. وہاں سے پولیس آئی، تب معلوم ہوا ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت کا بادشاہ جو عیسائی نہیں تھا مارتا تھا. اب اس وقت کا بادشاہ عیسائی تھا اور مومن تھا، آخرت کو مانتا تھا. اس وقت نہیں مانتے تھے بول کے یہ لوگ نکلے تھے. 300 سال گزر کے اب اچھا ہو گیا تھا زمانہ. تو غرض تب بھی پتا ہوا ان لوگوں کو، تو جیسے مرے تھے ویسے ہی اٹھے 309 سال بعد. تو زمانہ باہر چلا، غار کے اندر نہیں چلا. غار کے اندر ویسے چ رہے 300. یہی چیز ہے جو جنت کی زندگی ہے. یہاں چلتا ہے زمانہ، وہاں نہیں چلے گا زمانہ. وہاں 300 کروڑ سال ہو گئے تو بھی تم 33 سال کے ہی، بوڑھا ہی نہیں، نہ زندگی بیتے گی. کھاؤ پیو عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو. ایسی زندگی جب رکھا ہے تو یہ 30 پر 5 سال 40 50 60 70 100 80 90 کیوں نہیں چھوڑ دیتے اللہ کی مرضی پر؟ یہ احساس کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں جنت میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، اس وجہ سے ہمیں کیا ہے نہیں چھوڑتے.
تو اب آئیے یہ سن لینے کے بعد کہ وہاں کیا ہے؟ بیماری نہیں، وہاں کیا ہے؟ میل نہیں، وہاں کیا ہے؟ غلاظت نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ حیض نہیں ہے عورتوں کو، وہاں کیا ہے؟ کوئی چیز تمہیں تکلیف دینے والی نہیں۔ اب یہ نہر حیات میں سے ڈالا اور جنتی لباس میں اٹھا تو اللہ بولے گا جاؤ جی تم آخری ہو، اب اس کے بعد دروازہ بندی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جاؤ جنت کو جاؤ۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ سو آ کے بھر کو ہوگا رنگا مجھے کہاں جگہ ملیں گی اللہ؟ تو اللہ بولے گا اچھا ایسی بات ہے، تم نہ کتنا ہونا، تو جو چاہے دے دے اللہ، وہاں تو ہے کہ نہیں کی۔ اللہ بولے گا اچھا ایک دنیا کا پوری دنیا کا ایک بادشاہ، پوری دنیا کا راضی ہو گیا؟ دے دو تمہیں پوری دنیا، ایک دنیا دے دے تو۔ اللہ ایک دنیا؟ میں تو سمجھا ایک فلیٹ ملا تو اچھا ہے کرو بول کھو، یہاں تمہیں ایک دنیا؟ تو اللہ بولے گا اچھا مجھے اتنا ہی سمجھا ہے تم نے، میں ایک دنیا نہیں دیتا ہوں تمہیں اس جیسے 15 دنیایں دیتا ہوں، 15 دنیایں۔ جاؤ۔ اب وہ بندہ جائے گا تو وہ بندہ جیسے ہی اندر داخل ہوگا، اب اس کی جو اپنی جگہ ہوگی نا اس کو پھر کے دیکھنے کے لیے کم از کم اسے 1000 سال لگیں گے، اور 2000 خادم تو ساتھ میں آئیں گے پروٹوکول کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے 2000 خادم ساتھ میں ہوں گے، اور ہر کوئی سلام کر رہا ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، سلام سلام سلام، آئیے صاحب آئیے، آپ ہی کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے۔ اب کیا نشہ طاری ہوگا، وہ نشہ بھی کیا رہے گا ایک جنتی۔ اب یہ کس کا حال ہے؟ یہ سب سے ادنا ترین جنتی کا حال ہے جس کو 15 دنیایں ملیں گی، اس سے نچلا کون بھی نہیں۔ اب اعلیٰ ترین کو کیا ملیں گی؟ تصور کرو نا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا سے کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں اصل میں جنت کی۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں سمجھ لینا پھر تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے دنیا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حقیقت سے روشناس کرائے کہ جنت ہے کیا اصل۔ تو اللہ کے رسول اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جنتی لوگ آپس میں یوں نظر آئیں گے جس طرح تم آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ یعنی پتہ ہے آپ کو ستارہ، اچھا یہ بھی بات چیزیں کیا ہیں سائنسی ہیں، لیکن جب تک نہیں سمجھیں گے لطف نہیں آئے گا، اس وجہ سے میں کہتا ہوں۔ ہمارے سے ستارے کتنے دور ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ستارہ اصل ہے کیا پتہ ہے آپ کو؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا ہے ستارہ۔ سب سے چھوٹا تارا جو ہے نا وہ سورج ہے، جو سب سے قریب ہے، اور وہ سورج میں تقریباً یہاں کی زمین جو ہے نا 15 لاکھ زمینیں اندر داخل ہوں گی یہ سورج میں جو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ سب سے نزدیک والا تارا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ ایسی 15 لاکھ زمینیں اندر داخل ہو سکتی ہیں سورج کے۔ سورج اتنا بڑا ہے سائنس کے مطابق۔ اچھا تارا جو دکھتا ہے نا، وہ تارا اور ہمارا فاصلہ کیا ہے پتہ ہے؟ دیکھیے ایک زمانے میں کیا تھا، پہلے کلومیٹر کا فاصلہ اٹھایا گیا تھا، ٹرین بس اس کے لیے کلومیٹر، لیکن جب ہوائی جہاز بنا کلومیٹر میٹر میں کیا فرق، پھر اس کے بعد کیا ہے، ان لوگوں کے پاس رفتار کے بہت سے اور آلے بن گئے، اور آخری میں جو آلہ بنا سب سے تیز رفتار ترین وہ ہے روشنی۔ روشنی کی جو رفتار ہے نا وہ سب سے تیز ہے، اور وہ فی سیکنڈ جو دوڑتی ہے روشنی، پتہ ہے آپ کو فی سیکنڈ پر سیکنڈ کتنا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ یہاں آن کرو 1,86,000 میل دور کھڑے ہو تم کو نظر آ جائے گی وہ روشنی، اتنی جلدی اسی لمحے کے اندر تمہیں وہاں دیکھ لو گے۔ یہ روشنی کی سب سے زیادہ رفتار ہے، جس سے کیا ہے آپ میزائل وغیرہ آج بناتے ہیں، راکٹ وغیرہ بنا کے بھیجتے ہیں، وہی رفتار پہ جاتی ہے عمومی طور پر 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار میں۔ اور یہاں سے سورج جو دور ہے نا 9.5 کروڑ میل دور ہے، 9.5 کروڑ میل دور ہے، اور اس کی روشنی ہم تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ 5 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے
اس کی روشنی ہم تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ 5 سیکنڈ اس وجہ سے لگتے ہیں کہ وہ روشنی کی رفتار سفر کر کے آنا پڑتا ہے، اور پر سیکنڈ وہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ سفر کرتی ہے، اور 2.5 لاکھ میل 2.5 لاکھ کلومیٹر کیا ہے؟ چاند ہے، اور چاند کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.5 سیکنڈ لگتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں روشنی، اسے بولتے ہیں لائٹ، لائٹ کا فاصلہ۔ اچھا، اب اس پر 1,86,000 میل فی سیکنڈ پر کوئی سفر پہ نکلے اور چلتا رہے 1 سال چلتا رہے تو کہاں پہنچے گا؟ اندازہ کر سکتے ہو؟ میں حتی الامکان آپ کو جنت کے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ آج کی سائنس کے مطابق انشاءاللہ بات بہت جلد سمجھ جاؤ گی۔ ابھی ایک بندہ نکلا، اس کا جو اسپیڈ ہوتا ہے، اس کی جو رفتار ہے، وہ اس رفتار میں جا رہا ہے کہ پر سیکنڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ پہ دوڑ رہا ہے، اور وہ 1 سال چلتا رہا، کتنا دور چلے جائے گا؟ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا دور چلا جائے گا۔ اتنا دور بھی اگر کوئی راکٹ گیا تو بھی 1 سال 1 لائٹ ایئر تک کوئی ستارہ نہیں ہے، 1 لائٹ ایئر تک کوئی تارہ نہیں ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے، اصل میں ہم کو جو دکھتا ہے نا، وہ کیا سمجھے؟ وہ تارہ یہاں ہے۔ 1 سال لائٹ ایئر چلتا رہے، 1 لائٹ ایئر تک کوئی تارہ نہیں ہے، 2 لائٹ ایئر تک بھی کوئی تارہ نہیں ہے، 3 لائٹ ایئر تک بھی کوئی تارہ نہیں ہے، 4 لائٹ ایئر میں پہلا تارہ ہے جو سب سے نزدیک ہے۔ ابھی ایسے تارے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک روشنی نیچے نہیں پہنچی، آلے کو 6 ابھی تک، اتنا دور ہے وہ۔ کروڑوں تارے ابھی ویسے ہیں، اس آنکھ سے ہم 5,000 تارے دیکھ سکتے ہیں، دوربین سے آج 5 لاکھ دیکھ سکتے ہیں بس۔ ابھی کروڑوں تارے ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی زمین کو پہنچی نہیں، آلے کو ہے، اتنا دور ہے وہ۔ تو ایک تارہ خالی زمین کے فاصلے پر 4 لائٹ ایئر تک کوئی تارہ نہیں ہے، 4 لائٹ ایئر کے بعد ایک تارہ ہے، اور وہ تارے کے ساتھ دوسرا تارہ جس کا فاصلہ ہے وہ کئی کروڑ لائٹ ایئر ہے، کروڑ۔ آپ کو دکھتا ہے نا ایسا ہے بازو، اور ایک تارہ بازو نہیں ہے، وہ کئی 5 6 7 20 30 لائٹ ایئر کی دوری پہ کھڑا ہوا ہے ایک تارہ، اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ اور ایک تارہ ہے نا، اگر اس کا چھوٹی سی ایک نوک بھی گر جائے نا، پوری دنیا کہاں ہے بھی معلوم نہیں ہوگا، اتنا بڑا ہے ایک تارہ۔ تو اب جنت یوں مان لو گویا کہ ایک تارہ اللہ ایک کو دے گا۔ ہاں، تصور یوں کرو، یہ جو تارے ہیں اصل میں یہی جنت کے غرفات ہوں، یا یہی جنت کے کیا ہیں کمرے ہوں، جو کہ 4 لائٹ ایئر تک کیا ہے ایک تارہ نہیں ہے، اور ایک تارے کی لمبائی کیا ہے 25 30 لائٹ ایئر لمبائی ہے اس کی۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اصل میں رکھا ہو، اور اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ صرف میرا خیال ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، لیکن اللہ کے رسول جو کہتے ہیں کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو یوں دیکھیں گے جس طرح تم تاروں کو دیکھتے ہو، یعنی ایک کی کائنات اتنی لمبی بڑی ہوگی کہ وہ اپنے محل میں وہاں ہے اور ایک دوسرا اپنے محل میں وہاں ہے۔ کیسے دیکھیں گے؟ جیسے ایک تارے کو دوسرا تارہ دیکھتا ہے، اس کا اپنا ایک محل سلطنت، اتنی بڑی کائنات ہے، اس کی اپنی ایک محل سلطنت، اتنی بڑی کائنات۔ ہر ایک کی ایک ادنا ترین جنتی کو تقریباً کیا ہے 15 دنیایں مل سکتی ہیں، تو ایک اعلیٰ ترین جنتی کو کیا ملے گا؟ تصور کرو، یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجات ہیں، 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ لو، ابھی میں نے بتایا تھا زمین آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے،
اب ہر ایک ماڑی سے دوسرے ماڑی کو جانا کو تو جنت میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے، زمین آسمان کا فاصلہ۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایک جنتی کی جو کائنات ہوگی نا، وہ ایک گھر، ایک فلیٹ نہیں ہے، ایک محل بھی نہیں ہے، ایک بہت بڑی کائنات اس کی اپنی ہوگی جس میں وہ اکیلا بادشاہ ہوگا، گویا کہ ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اور بادشاہ بھی وہ بادشاہ جو دنیا کا بھی نہیں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اتنی بڑی زمین پہ حکومت نہیں کر سکا ہوگا جتنی بڑی زمین پہ یہ حکومت کرے گا اکیلا۔ اور ایک ایک ادنا ترین جنتی کو 2,000 خادم ملیں گے، صرف خادم، اس کے علاوہ اس کے وہیکلز، اس کے آنے جانے، وہ سب کیا ہیں؟ سب اڑان پر والے گھوڑے ملیں گے، یہ پرواز کریں گے یہ لوگ، ان کے جو بھی ہیں گھوڑے، پر والے گھوڑے آئیں گے، ٹھہریں گے، یہ بیٹھیں گے، یہ پرواز کریں گے، پھر ایک دوسرے کے پاس جا کے ملیں گے۔ گویا کہ پورا سسٹم فضا کا ہے، جو آج کیا ہے حیرت سے دنیا بیٹھ کے دیکھتی ہے صرف ٹی وی وغیرہ میں، وہی سسٹم اللہ نے ہمیں پہلے بتایا ہے کہ یہی تو تمہارا مقدر ہے آخری میں۔ کیوں پاگل بنتے ہو یہاں؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو یہاں؟ یہاں راضی ہو جاؤ، تمہارے لیے میں نے دنیا بنا کے رکھی ہوئی ہیں، دنیا میں خوب عیش کرو، اور اس کے علاوہ تمہیں لامنتہائی عیش کرو، نکالنے والا کوئی نہیں ہے تمہیں وہاں سے۔ تو یہ الگ الگ کنٹریز بھی نہیں ہیں، دنیایں ہیں ایک ایک کے پاس، اتنی اتنی، ملکن کبیرہ، ایک ایک جنتی کہے گا کہ یہ میرا ملک اتنا بڑا، اور اس کے اندر گھر والیاں۔ اب دیکھو، آؤ وہاں سے، گھر تو میں نے گھر بتانے میں اتنا وقت لگا دیا، تو گھر والی کو بھی تو دیکھو، ہاں گھر والیاں جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلی چیز جو انٹر ہوتے ہی اسے جو ملے گی نا گھر والی، وہ دو ہیں، دو حور عین تو ہر ایک کا مقدر ہے، دو حور عین۔ ہاں اچھا، وہ حور عین ہیں کیسے؟ فرمایا کہ وہ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے ہیں گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی۔ موتی پہلے ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہی موتی ہوتی ہے۔ موتی کب بنتی ہے کہ سیپیوں کا جو دو جوڑ ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار اگر اللہ کے حکم سے بارش کا قطرہ اندر پڑتا ہے تو سیپی دونوں ایسے مجھ جاتے ہیں، پھر وہ بارش کا قطرہ جو اندر بیٹھ جاتا ہے وہ موتی بنتی ہے۔ عموم خیال ہے، پتہ نہیں اس کی تحقیق ہوئی ہے یا نہیں، عموم خیال لوگوں کا یہی ہے، جو چھپ کے رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی نکالتا ہے نا موتی کو، وہ بھی ہاتھ ٹچ نہیں کرتا تاکہ اس کے اندر اس کی بیوٹی خراب نہ ہو جائے، وہ کوئی بہترین انتہائی قیمتی ڈبوں میں موتی کو رکھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے حور عین ہیں، ایسی عورتیں میں تمہیں دینے والا ہوں، گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی ہیں، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سورہ رحمان میں فرمایا ایسی عورتیں ہیں جن کو نہ کوئی انسان نے چھوا ہے نہ کوئی جن نے چھوا ہے۔ یہاں تو سب چھو کو چھوڑ ڈالتے نا، اس کے پیچھے پھرتے تمہیں۔ ہاں یہاں کے جو ایکٹرز ہیں کیا ہیں، ان کا اصل چہرہ دیکھے تو چکر کھاؤ گر جائیں گے۔ انہیں جا کو کیا کیا کی، ملگل کو، ملالے کو، بکریما دالے کو آتی انہیں، اس میں ذرا کیا کی لگتی سو دیکھنے کے لائق، اس کا اصل چہرہ دیکھو دیکھنے کے بھی لائق نہیں رہنگا۔ یہاں کے سب ویسے پورے ایکٹرز، واقعیتاً ایکٹرز ہی چولگا ایکٹنگ کرتے سو، ورنہ تو کیا ہے کوئی خوبصورتی ان کے اندر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی، خواہ وہ کیا ہے مرد ہو یا کیا ہے عورت ہو، سب بگڑے ہوئے ہیں اور سب بدتر شیطان برس رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے نور کہاں سے آئے گا؟ تو یہ نور نہیں ہوتا، وہ تو پالش ہوتی ہے، پالش لگا کے آتے ہیں بس۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے میں نے ایسے پاک باز رکھے ہیں جن کو کوئی انسان ہاتھ لگایا ہے نہ کوئی جن، اور وہ چھپا کے رکھے گئے موتی ہیں، اور ہیں کیسے؟ حور عین، اصل میں حور نکلا ہے حورا سے، اور حورا کہتے ہیں آنکھ کو کہتے ہیں حورا، اور آنکھ کے بھی اندر جو یہ سفید ہے نا، اس پتلی کے آگے جو سیاہ دھاری ہے اس کو کہتے ہیں حورا، اس کی جمع ہے حور۔ فرمایا کہ حور عین، آنکھوں والی حوریں، گویا کہ آنکھ ہی اتنی خوبصورت ہوگی، اور اصل خوبصورتی بھی آنکھ ہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کیا ہے
نقاب پہنتے ہیں وہ بھی کم از کم آنکھوں کو اچھی طرح چھپانا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں نقاب کے نام پہ نقاب پہنتے ہیں, آنکھیں ایسا دکھتی دیکھو ابھی ذرا خوبصورت بن جاتی انہیں. یار نقاب پہن کو دکھتی ہے نا, انہیں نکالا تو کتنی رنگی دیکھتا انہیں. یہ نقاب بھی ایسے پہنو گویا کہ خوبصورت نظر نہ آؤ, ویسے نقاب پہننا چاہیے. تو کیونکہ آنکھوں کی خوبصورتی اصل خوبصورتی ہے, اور پوری دنیا میں خوبصورت ترین آنکھیں کس کے پتہ ہے؟ آج بہت سے میں نے کیا ہے وہ معاملات بیان کیے ہیں جو میرے بیانات کا مجموعہ ہے. میں نے جوابات بھی دیے اس وجہ سے لوگ استفادہ کر سکیں. ہرن کی آنکھیں, ہرن, غزالی آنکھیں, شعراء بھی استعمال کرتے ہیں. سب سے خوبصورت ترین آنکھیں کیا ہیں؟ ہرن کی ہیں. جب بھی کسی کو تشبیہ دینا ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں ہرنی آنکھیں ہیں, اس کی آنکھیں سب سے خوبصورت ترین ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی خصوصیت سے فرما رہا ہے کہ وہاں کی جو عورتیں ہوں گی وہ حور عین, آنکھوں والی حوریں, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے کہ چھپا کے رکھے گئے موتی ہوں. اور اخلاق عادات میں کیسے رہیں گی؟ فیہن خیرات حسان, خیرات خیر کی جمع, خیر نیکی بھلائی, خیرات حسان, فرمایا کہ تمام خیر کی چیزیں اس کے اندر ہوں گی. اور حسن کی جمع حسان, حسان پوری خوبصورتیاں اس کے اندر ہوں گی. تمہیں یہاں خوبصورت ملی تو اخلاق نہیں ملیں گے, اخلاق ملے تو خوبصورت نہیں ملیں گے. ہاں تمہیں خوبصورت گوری بوری کر لے گا جب بعد میں تمہیں کیا ہے پوپڑ تل کو اسے دینا, انہیں نہیں دیں گی تم نا. خوبصورت پکڑے نہیں سزا پاؤ. بہت کم لوگ جوڑے ہیں جہاں پر خوبصورتی اور اخلاق مل کے آ جاتے ہیں, ورنہ تو عموم تو نہیں ہوتا دیکھنے میں. تو فرمایا کہ اخلاق کا بھی بلند درجہ اور خوبصورتی کا بھی بلند درجہ یہ دونوں ہوں گی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حور اگر جھانک لینا, دنیا میں جھانک لینا, پوری دنیا اس کی خوبصورت خوشبو سے مہک جائے گی, مہک جائے گی پوری دنیا. اور ایک حور جھانکنا نہیں, اپنا دوپٹہ ڈال دینا, سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی اس کی خوبصورتی کے طرف. ایک حور. اور لباس جو پہنیں گی نا ایسے زرق برق ہوگا کہ 70 رنگ 70 لباسوں میں گویا کہ ملبوس آئے گی تمہارے سامنے, اور ہر وقت ہر نگاہ میں وہ خوبصورتی بڑھتی جائے گی. ایک سال انہیں ہنی مون پھرتا, دوسرے سال بازو بلال جاؤ جے بس جی پھرے تو بیٹھو جی, تمہیں دیکھ کو تھک گا کیا کریں گا. پہلے بار کہتے بھی کہنا اوٹی جائیں گے بھائی, ہاں ہو بھائی وہ اس کا نہیں جانا بھائی, وہ چھوٹی ہے کہتے وہاں جانا. دوسرے بار اچھا اوٹی کی جائیں گے جی, چھوڑو جی, اچھا گئے. تیسرے بار جی کیا جی اوٹی بول رہے, کتنے بار جی دیکھیں گے اسے, کہتے دوسری جا جائیں گے جی. ایک انسان کی طبیعت دیکھا تو ایک بار یا 2 بار دیکھیں گے بہت سے بہت, تیسرے بار اگتا جاتا, تیسرے بار اس کے اندر کوئی لذت نہیں ہوتی, بیزار ہو جاتا خود کتنی خوبصورت ترین چیز کیوں نہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب نقشہ ہے جنت کا. وہاں کسی لمحے تمہاری خوبصورتی نہیں ٹھہرے گی, بدلتی رہے گی. عورت بھی مرد بھی سب بدلتے رہیں گے. انہوں جا کو آئیں گے بازار کہتے ہیں لے لگانے کے واسطے, جنت میں بھی بازار لگیں گا ان کے واسطے, چپ کے فری بازار, کیا ہونا جا کو اٹھا لگا کے جا, ویسے جائیں گے انہوں. بیوی گھر میں رہیں گی, پھر واپس پلٹ کو آئی تو انہوں بالکل نرالے جی کیا جی بدل ہی گئی تمہیں, ارے تمہیں ہی بدل گئی نا جی, کیا خوبصورت ہوگی نا جی. پھر چلو ایک ایک لمحے میں تبدیلی, خوبصورتی ٹھہرے گی نہیں, بدلتی رہے گی. اور ایک ایک حسن میں عجیب و غریب جلوے نظر آئیں گے, عجیب و غریب. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت ترین اس کی پنڈلیاں ہوں گی کہ 70 پردوں کے اندر سے بھی اس کی ہڈی نظر آئے گی. گوشت آئینے کی طرح اتنا پاک ہوگا اس کا, گودا نظر آئے گا, گودا اس کے پنڈلی کے گودے کے اندر بھی کیا ہے اس کی ہڈی نظر آئے گی تمہیں. اور ملیں گی بھی کیسا, تمہاری ہم عمر ملیں گی. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, یہاں کیا ہو جاتا 5-10 سال ڈفرینٹ, بڈھا ہو جاتا, جوان رہتی, کیا کریں گے, مصیبت کچھ بھی نہیں کرتا. بڈھے کو دیکھ لے زندگی گزارنا, کیا بھی کر نہیں سکتا, تفاوت ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, كَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا,
بالکل ہم عمر جوڑیاں ہم بنائیں گے تمہاری، اور وہ جو بنیں گے نا وہ ہمیشہ تمہیں جھلکتے ہوئے جام پیش کریں گے. ہاں یہاں کلب میں بیٹھے تو آتا نا، وہاں کلب کو جاؤ نہ کہو، یہاں رہو، وہاں کلب بنا کو دیتا ہے اللہ تم نہ. جھلکتے ہوئے جام، شراب کے جام پیش ہوں گے تمہارے لیے. وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. وہاں نہ کوئی جھوٹ سنیں گے، نہ کوئی لغو بات، نہ بیکار کی بات سنیں گے، نہ لغو. یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں شراب پی لو کیا کرتا انہیں؟ دیوان سے کتا ناشتا گلا دیتا، تھوک کھائے. وہاں کی شراب میں کیا بھی نہیں ہوں گا، نہ لغو بات آئیں گی، نہ تمہارے واسطے کیا لغو حرکت تمہیں کریں گے. ایسی شراب ہر ایک گھونٹ میں مزہ تبدیل ہوتا رہے گا. فرمایا ختامہ مسک یسقون من رحیق مختوم. خالی وہ شراب بھی جو آئے گی نا وہ بھی سیل لگی ہوئی آئے گی. یہ رب کی طرف سے شراب ہے، یہاں کی شراب نہیں. سیل، رحیق کہتے ہیں، رحیق مختوم کہتے ہیں سیل کو. سیل لگی ہوئی شراب پیش کی جائے گی. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک. وہ جو مہر لگی ہوئی ہوگی وہ مہر کس کی ہوگی؟ مسک کی ہوگی، خوشبو کی ہوگی. ختامہ مسک. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. بڑھنے والوں کو، سبقت کرنے والوں کو اس کے لیے سبقت کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسی جنتوں کی طرف بھاگو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. لوگوں دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. سورہ حدید میں فرمایا کہ سابقہ کرو، مسابقہ کرو، دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر کی طرح ہے. تو یہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والوں کے لیے آگے بڑھ لینا چاہیے اس جنت کے لیے. ومزاجہ من تسنیم. اور مزہ اس کا جو ہوگا شراب کا تسنیم ملی ہوئی شراب کی طرح ہوگا. اچھا اب شراب پیتا ہے کوئی بندہ، خالی پیتا، اچار ہونا اسے، مرچی ہونا اسے، سائڈ ڈش ہونا اسے، ہے نا. ہاں ومزاجہ من تسنیم. خالی شراب اللہ بھی نہیں دے گا، سائڈ ڈش تسنیم کا آئے گا. تسنیم ایک اور شراب کو دوبارہ نشہ کرنے کے لیے ہے. ہاں وہ کون سا ہوگا؟ عین یشرب بها المقربون. یہ اللہ کے قریب تر بندوں کے لیے ایک چشمہ ہوگا، وہاں سے لنک ہوگا اس کو، جو وہ شراب اس کو ملے گی. اس شراب کا ذائقہ اس شراب میں ملایا جائے گا تو پھر وہ شراب دوبالا ہو جائے گی. تو وہ شراب آ کے پیش کی جائے گی، لو جی آپ کے لیے. اور لانے والے ولدان مخلدون، خوبصورت ترین بچے، غلمان جو ہمیشہ غلمانچ رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، چھوٹے بچے رہیں گے. وہ اب آیا کام کو، باپ تو بوڑھا ہوگا، با نہیں باپ تو نہیں ہوں گا کام کو رکھنے، لے پینشن لے لے چل جا. ویسا قصہ نہیں، کون بھی بوڑھا ہوتا نہیں. تمہارے قریب ہمیشہ رہیں گے، تمہارے ساتھ پھرتے ہوئے راؤنڈ. یطوف علیہم ولدان مخلدون. تمہارا طواف کر رہے ہوں گے. کیا ہونا صاحب، کیا ہونا؟ حالانکہ ضرورت نہیں، تمہیں خود بلائے تو آ جائیں گی. چیز اعزاز دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جنت میں کیسا ہے، تمہیں بیٹھے بیٹھے سوچے وہ مچھی ہونا ہو تو مچھی تل کو آ جائیں گی سیدھا. مچھی وہاں سے نہر سے اڑنے کو تھی، یہ مچھی کھائے تو کیسا رنگا گا، تو مچھی بولیں گی جی حضور آتا ہوں میں، لو مچھی تمہیں کھائے. ضرورت نہیں، لیکن اللہ اعزاز دیتا ہے. اعزاز کیسا اعزاز؟ کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں کیا ہے، ساتھ میں دوڑ رہے ہوں گے بچے غلمان. کیا ہونا، کیا ہونا، کیا ہونا، کیا ہونا، کیا ہونا. تو اب کو تبدیلی ہوتی رہے گی، اتنا ہونا، ایسے ہونا، ایسا ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، تو سب ملتا رہے گا. یہاں تک کہ کیا ہے، شراب بھی تمہاری اپنی من پسند حیثیت سے آئے گی. کبھی موڈ بنے گا کہ آدھی گلاس پینی ہے تو آپ کا موڈ کے اندر کا سوال اور اندر کی بات وہ پہچان لے گا اور اتنا ہی آدھی گلاس ہی لا کے اب کیوں جی میں جی اتنا نہیں پیتا نا جی، کم کر لو، بولنے کی ضرورت اتنی، وہ کم اتلا کو دیں گا. کبھی پینے کا موڈ 2-3 گلاس ہے، 2-3 گلاس برابر آ جائیں گے. کبھی ایک مٹکا پینے کا ہے، مٹکا سامنے آ جائے. تمہارا مزاج کیسا چل رہا ہوگا اسی حیثیت سے وہ لا رہا ہوگا آپ کو، اور اس حیثیت سے اتنا بلند ترین مقام ملے گا. بعض کیٹیگری ہوں گے جو کیا ہے، شراب پیئیں گے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافور ملی ہوئی شراب ہوگی، اٹھیں گے پیئیں گے، اٹھیں گے پیئیں گے.
دوسرا VIP طبقہ ہوگا، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کانا مزاجھا زنجبیلا، ان کو ادرک ملی ہوئی شراب ملے گی. بولتے ہیں نا اسپیشل چائے ادرک کے لیے لگاؤ جی کو، ادرک کی چائے کہتے ہیں اسپیشل. زنجبیل بولتے ہیں ادرک کو، ادرک کی چائے کی، ہاں ادرک کی شراب آئے گی. وہ VIP طبقہ ہوگا. وہاں اللہ تبارک و تعالی وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود شراب پلائے گا. پلانے والا کون؟ رب العالمین. کیونکہ ان کے نیچے جنت ہوگی، وہ جنت الفردوس، عرش اس کا سایہ ہوگا. یہاں تک اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں. یہ جنت، اس کو مانتے ہو یا دنیا کو مانتے ہو؟ بولو نا بھائی. تو پھر تو کچھ دیر کے لیے مشقتیں برداشت کرنا، کچھ دیر کے لیے اپنی منمانی چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کے سپرد کر دو اپنی زندگی کو. اللہ جو کہتا ہے اس کو مان لو، حرام چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. بس چند چیزیں ہیں جو ذرا تمہارے لیے کیا ہیں، تکلیف دہ ہیں، ان کو اپنا لو. نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی پابندی کرو، اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو، اور ذکر اذکار میں گزارو. غیبت نہ کرو، زنا نہ کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دو، حقوق کی ادائیگی کرو، اللہ کا حق ادا کرو. بس جنت تمہاری منتظر ہے. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر رہا ہے میں ایسے لوگوں کو جنت دینے کے لیے تیار ہوں. تیار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.